الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا حقیقت میں وہی خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یہ جو نقصان ہے، کیا یہ دنیا کا نقصان ہے؟ کیا اس کا مال کم ہو جائے گا، یا اس کی اولاد میں کمی آ جائے گی، یا دنیا کے لیونگ سٹینڈرڈ میں کمی آ جائے گی؟ تو یہ کون سا نقصان ہے؟ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کی بات کرتے ہیں، فائدے اور نقصان کی بات کرتے ہیں، تو حقیقت میں کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے، یا آخرت کی کامیابی یا آخرت کی ناکامی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتا دیا قرآن میں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، جن کے میزان ہلکے ہو جائیں گے، وہی لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اور وہ نقصان کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، کہ وہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں ڈال دی جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نقصان جو ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ آخرت کا نقصان ہے، اور کامیابی بھی جو ہے وہ آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ تو جب بھی کامیابی اور ناکامی کی بات ہوتی ہے تو ایک معیار ہمارا ہوتا ہے، ہم اپنے ذہن سے فوراً سوچنا شروع کرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کو کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ کچھ بھی اگر میں کروں گا تو میرا دنیا میں نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اگر دنیا میں وقتی طور پہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے کوئی تھوڑا سا نقصان ہو بھی گیا تو وہ تھوڑے سے عرصے کا نقصان ہے، لیکن اگر الٹیمیٹلی انسان جنت میں چلا گیا تو کیا وہ سارا نقصان انسان بھول جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر ہم سارے فائدے حاصل کر لیں گے لیکن الٹیمیٹلی انسان جہنم میں چلا گیا تو یہ سارے فائدے کیا ہیں؟ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے جب نقصان کی بات کہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کیا وہ آخرت کا نقصان ہے۔ اور دو چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ بتایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو یہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے تسبیحات بیان کرنے سے غافل نہ کرے، بلکہ ذکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس سے مراد ہے کہ طاعت اور عبادات، یعنی کل کی کل اللہ کی جو اطاعت ہے اور اللہ کی جو بندگی ہے وہ سب ذکر میں شامل ہے۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کے جی دیکھیں میں تو ذکر کرتا ہوں اللہ کا، مجھے تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا میرے مال نے اور میری اولاد نے، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن ذکر تو کرتا ہوں، تو کیا ہے کہ وہ اس چیز میں شامل نہیں ہوگی۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے یہ چیزیں غافل نہ کریں۔ اور پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ مال کا، کیونکہ یہ دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ صرف مال کا کہا اور اولاد کا کہا کہ یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ تو کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا یہاں پہ تو والدین کا ذکر نہیں آیا یا بہن بھائیوں کا ذکر نہیں آیا، تو ان کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، تو اگر ان کی وجہ سے انسان غافل ہو جائے گا تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی چیز انسان کو اگر اللہ کی اطاعت سے غافل کرے گی تو حقیقت میں انسان نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دو چیزوں کا تذکرہ اس لیے کہ زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ مینلی اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو انہی دو چیز میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے یا اس کی وجہ بنتی ہے۔ مال کمانا، جب انسان مال کمانے میں لگتا ہے، چاہے وہ جاب کے ذریعے سے ہو یا بزنس کے ذریعے سے ہو، تو ایک اس کی حد ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمانا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے۔ ہمارے اوپر
ذمہ داری ہے کہ ہم نے حلال طریقے سے مال کو کمانا ہے. لیکن وہ مال کمانے میں بھی کئی دفعہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اس مال کو کمانے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے, اس کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ صبح دوپہر شام ہر وقت اس مال ہی کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح اس مال کو بڑھایا جائے. چاہے وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, ادھر کوشش کر رہا ہے, ایمانداری کے ساتھ اپنی کوشش کر رہا ہے اور مال کما رہا ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے, لیکن کیا ہے 14 گھنٹے لگے میں جاب کرنے میں اور بزنس کرنے میں اور دن رات یہی چل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, باقی فرائض کے اندر کوتاہی آنا شروع ہوگی. تو کیا ہوا کہ اس کے مال نے اس کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا. یہ ایک طرف تو حلال کما رہا ہے, جو حرام کمانے والا ہے وہ تو ویسے ہی ڈبل نقصان میں کہ مال ایک تو حرام طریقے سے کمایا اور پھر باقی فرائض بھی چھوڑ دیے, باقی اطاعت بھی چھوڑ دی اللہ کی, وہ تو ڈبل نقصان میں ہوا. لیکن جو حلال طریقے سے بھی کما رہا ہے لیکن وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس مال کی محبت میں کہ اللہ کی باقی جو اطاعت کرنے والی چیزیں تھیں ان کو اس نے اگنور کیا, تو وہ حقیقت میں مال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ رزق حلال کمانا بھی تو ہمارے دین کا ایسا ہے نا, آپ کیا یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نمازیں بھی پڑھیں اور دین بھی سیکھیں اور دین کا علم بھی حاصل کریں اور لوگوں کو دین کی طرف بھی بلائیں اور اچھائی بھی کریں اور لوگوں کی مدد بھی کریں, بس ٹھیک ہے ایک رزق حلال کمانا یہ بھی تو عبادت ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہم فوراً کیا ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح پروو کرنے کے لیے پھر ہم دین سے دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ رزق حلال کمانا یہ بھی تو ایک عین عبادت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, واقعی وہ عبادت ہے. لیکن کیا صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کمانے کے لیے بھیجا یا کہ اور بھی کام کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, اور کوئی اگر رزق حلال نہیں کما رہا اور وہ نمازیں پڑھنے میں آگے ہے یا وہ صدقہ کرنے میں آگے ہے یا وہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یار ٹھیک ہے رزق کمانے میں اب جیسے بھی ہے لیکن کم از کم مسجد تو بنوا دی نا اس نے. مثال کے طور پہ اگر کوئی اسمگلر ہو جو کہ ڈرگز کا بزنس کرتا ہے اور پوری دنیا میں ڈرگز سیل کرتا ہے اور اس سے جو مال آتا ہے اس سے وہ ایک مسجد بنا دیتا ہے, تو لوگ کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہے وہ کام تو اچھا نہیں کرتا لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اس نے کتنا زبردست کام کرایا کہ مسجد بنوا دی. تو کیا یہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے, پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. تو کیا وہ ہے کہ مال کمانا اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے, اور یہ مال کمانا یہ اس وقت غافل کرتا ہے کہ جب ہم بات کی کہ اس کی امپورٹنس اور پرائرٹی ہماری زندگی میں اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں کہ حرام طریقے سے کما رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ مال کمانے کے لیے شروع تو کرتے ہیں بہت تھوڑے لیول پہ, حلال طریقے سے کمایا اور باقی اطاعت بھی چل رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو بڑھانے کے چکر میں بڑھاتے اس میں اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی اگر کرنی پڑتی ہے تو وہ نافرمانی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اس مال کو کمانے میں, اور وہ مال ان کو کیا کرتا ہے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کریں. اب یہ مال جو ہے اس مال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہے کہ مال کمانا جو ہم نے بات کی کہ حلال طریقے سے کمانا جتنی ہماری ضرورت ہے زیادہ بھی کما سکتے ہیں. مال کمانے میں کوئی اسلام نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ آپ 1 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ سیلری نہیں لے سکتے, یہ تو اسراف میں آ جائے گا, یا 2 لاکھ سے زیادہ نہیں لے سکتے یا 50,000 سے زیادہ نہیں لے سکتے, کوئی لمٹ نہیں ہے. حلال طریقے سے کمایا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز وہ اللہ کے اطاعت سے غافل نہ کرے. لیکن اس کی محبت جو ہے اس کی محبت کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اس کی جو محبت جب بڑھ جاتی ہے وہ پھر انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم, درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو, درہم اور دینار کی غلامی کرنے والا ہلاک ہو, یعنی مال کی غلامی کرنے والا ہلاک ہو. جو شخص مال کی غلامی کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ہلاک ہو. اس کو جب مال ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, جب اس سے مال چلا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کی ساری زندگی کا فوکس کیا ہوتا ہے, اس کی ساری زندگی کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, مال کے اوپر. جو ہی خبر آئی کہ مال میں آپ کو کسی بزنس ڈیل میں آپ کو فائدہ ہوا, بالکل خوش پھر رہا ہے, گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا, باقی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا, زندگی بھی بڑی اچھی گزر رہی ہے. جو ہی پتہ لگے کہ فلاں ڈیل میں نقصان ہو گیا ہے
تو اپنی زندگی بھی برباد اور باقی ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سب کی زندگی بھی برباد. سو دس از سم تھنگ جو کہ ہمیں اپنے اندر کے مال کی محبت میں لوگ کہتے ہیں کہ مال جو دن رات اس کو گنتے رہتے ہیں اور اس کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ انسان کی زندگی کا فوکس ہے وہ مال ہی بن جاتا ہے. تو وہ مال انسان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے جب اس کی محبت آگے چلی جاتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے, میں تم لوگوں کے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا, بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی, اور پھر تم لوگ بھی اس میں ویسے ہی رغبت کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کی, اور پھر یہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ڈالا. تو مال کا آنا یا نہ آنا یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی علامت نہیں ہے, لیکن اس مال کو کمانے میں اگر ہم ایک سرٹن جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں اسلام میں ان سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے. اور صحابہ بھی جو تھے, صحابہ بھی مال کمایا کرتے تھے, ایسا تو نہیں کہ وہ مال نہیں کماتے تھے, بلکہ کئی صحابہ تھے جو کہ مالدار صحابہ میں سے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ مالدار صحابی تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے. بہت سے اور صحابہ تھے, لیکن فرق کیا تھا کہ ان لوگوں کو ان کے مال نے اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کیا. جب اللہ کی اطاعت کا وقت ہے اور جس چیز سے کرنا ہے اس وقت اللہ کی اطاعت کو پرائرٹی دی جاتی ہے. اور مال کمایا تو حلال طریقے سے, خرچ کیا حلال جگہ پہ, لیکن جب اللہ کی دین کی خاطر کچھ بھی کرنے کا حکم آیا اس وقت پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے مال کی وجہ سے یہ کام نہیں کروں گا, بلکہ جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے پھر دل کھول کے اللہ کے دین کے لیے خرچ بھی کیا. اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب دل میں مال کی محبت نہیں ہے تو پھر اس کو ضائع کرنے میں یا وہ آپ کے پاس سے چلا بھی جائے گا تو کیا ہوگا, آپ کو اتنا زیادہ مال کے جانے کی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ دل میں محبت نہیں. اب محبت کے بھی مختلف لیولز ہیں. ایک ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت محبت تو ہر انسان کے دل میں ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو مال نہیں چاہیے. کسی بھی آپ کسی بھی پوچھیں گے کہ آپ کو مال چاہیے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ نہیں مجھے مال چاہیے نہیں ہے. ہاں کتنا چاہیے اس میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی کہ یار ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا چاہیے جتنے میری ضرورت ہے اور میرا گزارا ہو سکتا ہے. کچھ ایسے کہتے ہیں نہیں مجھے تو بہت زیادہ چاہیے کیونکہ میں اگر تھوڑا مال ہوگا تو میں اچھا برانڈ نہیں پہن سکوں گا, اچھا گھر نہیں رکھ سکوں گا, اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گا, اچھا موبائل نہیں ہوگا, تو مجھے سب چیزیں ٹاپ آف دا کلاس چاہیے, اس کے لیے مجھے مال بھی بہت زیادہ چاہیے. تو یہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو مال جو تھے صحابہ بھی کمایا کرتے تھے, لیکن کیا تھا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی. اسی طرح قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی, جب نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرے. اب صحابہ جو تھے قرآن کی جب آیات آتی تھی تو وہ فوراً اس چیز کے لیے کیا تیار ہوتے تھے کہ ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. ہم تو سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, پھر بھی زندگی ویسے ہی چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے اس کو بھی اب چھوڑنا نہیں ہے سننا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چینج نہیں ہوتا تو سننا ہی چھوڑ دیں گے, لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی انسان کے اندر وہ رغبت آتی ہے کہ اس نے عمل کرنا ہے, وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. تو صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو کچھ صحابہ باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا ان کا, اور وہ جو باغ تھا اس میں ایک کنواں تھا, میٹھے پانی کا کنواں تھا, اور اس باغ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور اس کنویں کا پانی بھی پیا کرتے تھے. تو جب یہ آیت سنی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. ایک آیت سننے پہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب ہے, ٹھیک ہے آپ نے اگر صدقہ کرنا ہے تو اسے جا کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں صدقہ کر دیں. اور نے جا کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہی آیت سن کے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جو زمین خیبر کے موقع پہ ملی تھی مجھے وہ بڑی محبوب ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اس زمین کو رکھ لو, لیکن اس زمین پہ جو کاشت کا جو پھل ہوتا ہے اس پھل کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو.
تو کیا ہے کہ مال تو وہ لوگ بھی کماتے تھے، مال ان کے پاس بھی تھا، لیکن کیا تھی؟ مال کی محبت نہیں تھی، اور مال کی محبت اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا مال تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کرے۔ ایز لانگ ایز وہ غافل نہیں کر رہا تو وہ مال کمانا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے لیے اگر حلال طریقے سے کمایا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ ہمیں مال کی محبت میں اتنا آگے نہیں جانا کہ ہمیں ہمارا مال اللہ کی اطاعت سے روکنا شروع کر دے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ دوسری چیز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کرے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے تو بہت سی چیزوں کے اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ اگر مال نہیں ہے اتنا تو کیا ہوا کہ اچھا کپڑا نہیں پہنا تو چلیں ایک ایوریج کپڑا پہن کے گزارا کر لیا، کھانا بہت اچھا نہیں بھی ہے تو چلیں دال روٹی چاول کھا کے گزارا کر لیا۔ لیکن جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے لوگ کیا ہیں؟ اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد اچھا کپڑا پہنے، اچھے اسکول میں جائے، اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھے، پھر اس کی شادی ہو تو اچھے طریقے سے ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہر انسان کیا کوشش کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے، ہر چیز اس کی بہترین ہونی چاہیے۔ اب جب یہ خواہش حلال طریقے سے نہیں پوری ہوتی تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حرام کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اب جو سیلری آ رہی ہے حلال طریقے سے اس سے تو برانڈڈ کپڑا نہیں خریدا جا رہا، لیکن جب میرے بچے جاتے ہیں جی دوستوں کے درمیان تو دوست بات کرتے ہیں کہ میں تو جارجیو ارمانی پہنتا ہوں، تو میں گوچی پہنتا ہوں، اور میں پیئر کارڈن پہنتا ہوں اور پھر بچہ آگے کہتا ہے کہ ابو یہ سارے عجیب سے نام ہے، میں کون سا برانڈ پہنتا ہوں۔ تو بچوں کو پتہ لگتا ہے بھائی آپ تو کوئی برانڈ نہیں پہنتے، آپ تو نان برانڈڈ پہنتے ہیں۔ تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپلیکس کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے بلا وجہ کے کہ اچھا میرے بچے نہیں پہنتے تو کتنی عجیب سی بات ہے، اچھا میرے بچے کے دوست کے پاس تو آئی فون ایکس ہے، میں اس بیچارے کو ابھی تک میں نے گیلیکسی 5 پکڑایا ہوا ہے سو یہ کمپیریزن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر انسان افورڈ نہیں کر پاتا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ حلال طریقے سے کرنی ہو رہا، اور اس چیز کو کہ صرف ہمارے بچے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے اچھے لگنے چاہیے، اور کوئی ہمارے بچے کے بارے میں پوچھے تو ہمیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے یار ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ تو پھر کیا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ رشوت لینا شروع کر دی، جھوٹ بول کے مال کمانا شروع کر دیا، کسی غریب کا مال دبا لیا، دھوکہ دے کے مال کما لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام طریقے ہیں۔ اور یہ اب کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی شروع ہوگی۔ جب اپنی ذات تک تھا تو خود نہ خود تو ایک لمیٹڈ لائف میں حلال طریقے سے گزارا ہو رہا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اولاد کی محبت نے اتنا زیادہ اس کو ٹیک اوور کر لیا کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی شروع ہوگی۔ تو کیا ہے کہ اولاد کی محبت جو ہے اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اتنا مال آیا، اتنی اللہ نے مال میں وسعت دی کہ آپ پہ اوپر حج کیا ہے فرض ہو گیا، لیکن کیوں حج نہیں کرتے؟ کہ بھئی ابھی میں یہ مال جو ہے وہ سیو کروں گا، میں سیونگ کروں گا کیونکہ ابھی میں نے بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے، پھر جب تعلیم پوری ہو جائے گی پھر میں ان کی شادی کرنی ہے، پھر جب شادیاں سب کی کر لوں گا تو پھر میں حج پہ جاؤں گا۔ تو اس سارے پروسیس میں کیا ہوا؟ 20 سال گزر گئے، 20 سال پہلے سے حج فرض ہوا تھا، لیکن اس چکر میں کہ پہلے اپنے بچوں کو سیٹل کرنا پھر اللہ کے اس حج کے فریضے کو ادا کروں گا، یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی اطاعت سے کیا ہوا؟ غافل ہو گئے۔ اور کیوں ہوئے؟ کس وجہ سے کیا؟ اولاد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں جس پہ حج فرض ہے تو یہ سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بعد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر آپ پہ حج فرض ہو گیا اور آپ حج پہ پیسے لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے خرچے نہیں پورے کرے گا یا آگے کے ضروریات نہیں پوری کرے گا۔ یہ کیا ہے کہ یہ فوراً حج کرنا کیا ہے؟ وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے چکر میں کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کریں۔ اسی طرح کیا گھروں میں شادیوں کا جب سلسلہ ہوتا ہے بچوں کی، اچھی خاصی زندگی چل رہی ہوتی ہے، اطاعت والی زندگی چل رہی ہوتی ہے، جو ہی بچے کی شادی آئی تو کیا ہوا؟ چلو بھائی سب کو اکٹھا کرو، تھوڑا سا ناچ گانا کر لو، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کیا دیکھیں تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہم لمبا چوڑا پروگرام نہیں کر رہے، بچے بچی ہیں آپس میں تھوڑا سا ڈانس پارٹی کریں گے بس، اس کے علاوہ کوئی سیریسلی کیا مطلب ہے کہ لڑکے لڑکیاں جب ناچ گانا کریں گے صرف اس وجہ سے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کہے گا کہ میری شادی آئی تھی اور اتنی روکھی سوکھی شادی کر دی آپ نے،
کوئی ہلا گلا نہیں ہوا, کوئی ڈانس نہیں ہوا, کوئی موویز نہیں بنی, کوئی لڑکے لڑکیوں نے شغل میلہ نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم کب کرتے ہیں؟ جب اپنی اولاد کی محبت اور ان کی خواہش کو پوری کرنے میں کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کر دی. تو یہ زندگی میں نے صرف چند ایگزامپلز آپ کو دی ہیں, لیکن کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا, ایک مال اور دوسرا اولاد, کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے, کہ ہم جب مال کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں, اور وہ مال ہمارا اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو. اسی طریقے سے ہماری اولاد کی تربیت, اکثر کیا ہوتا ہے ہم جو بات کرتے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اولاد کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. حرام کمایا, اولاد کی اچھی زندگی بن جائے, کہ وہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھیں گے, اچھے کالجز میں جائیں گے, اچھی گاڑی ہو جائے گی, اچھا گھر ہو جائے گا. لیکن یہ سارا فیڈ کیا ہو رہا ہے؟ حرام طریقے سے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی انسان حرام طریقے سے اپنی اولاد کو پالے گا اور حرام کا لقمہ اولاد کو کھلائے گا, تو کبھی بھی حرام کے لقمے سے اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں نکل سکتی. اور ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے ولی اللہ نکلے. پھر ساری زندگی ان کو نہ یہ خیال کیا کہ حلال تھا, کہ حرام جو نے کھلایا ہے, لیکن جب بڑے ہو کے نکلے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ولی بن کے نکلیں. تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کیا کہتے ہیں, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, کہ جب آپ کچرا, جب گندگی اندر ڈالیں گے تو گندگی ہی باہر نکلے گی. تو اگر آپ ساری زندگی اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کھلا رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہماری اولاد ہم سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے اور ان کی زندگیاں سنور جائیں, تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی انسان بھی دنیا میں خوشحال اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی زندگی میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آئے گی. اللہ کی فرما برداری کریں, وقتی طور پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کہیں پہ ڈیسیژنز آپ کو ٹف لینے پڑتے ہیں, لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا, اور وہ خسارہ دنیا کا بھی ہے. یہاں پہ میں نے پہلے بات کی کہ اصل خسارہ کیا؟ آخرت کا ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی کے نتائج اور اللہ کی نافرمانی کے جو ریزلٹس اور افیکٹس جو ہیں ہمیں دنیا میں بھی نظر آتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر سے سکون نکل جائے گا, ہماری زندگی کے اندر سے راحت نکل جائے گی, ہماری زندگی کے اندر سے خوشحالی نکل جائے گی, ایک بے چین زندگی بسر کریں گے. مال بھی ہو جائے گا, مال بھی بہت اچھا ہے, گھر بھی بہت اچھا ہے, گاڑی بھی بہت اچھی ہے, برانڈز بھی پہنے جا رہے ہیں, سوشل سرکل بھی بہت اچھا ہے, لیکن کیا ہے؟ دل مطمئن نہیں ہے. تو اگر مطمئن زندگی ہی نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بے معنی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے, مال کمانا ہے تو حلال طریقے سے کمانا ہے, اور حلال طریقے سے کمانے میں بھی ہم نے ایک حد سے زیادہ نہیں جاننا کہ وہ ہمارے اور اللہ کی اطاعت کے درمیان کیا ہو, وہ رکاوٹ بنے. ہم نے اللہ کی نافرمانی مال کے چکر میں کبھی نہیں کرنی. نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں گے, جب کہیں پہ سچ بول کے سیل کرنا اور جھوٹ بول کے سیل کرنے کا آپشن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سچ بول کے سیل کرنی ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ آنیسٹی سے کام کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ کی باقی چیزوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اسی طریقے سے ہماری اولاد کے اعتبار سے بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تمام خواہشات ہم وہ پوری کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے زمرے میں ہوں گی, جو گائیڈ لائنز اللہ نے دی ہوں اس کے اندر رہ کے ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے. اور جو نہیں پوری کرنی, ہمیں اپنی اولاد کو اسٹریٹ اوے بتانا چاہیے کہ بیٹا میں یہ نہیں کر سکتا, یہ کرنے کے لیے مجھے غلط ڈائریکشن میں جانا پڑے گا اور میں نہیں کروں گا. تو جب ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے بچپن سے ہی, تو انشاءاللہ وہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث بنے گی, راحت کا باعث بنے گی, اور آخرت میں بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ اولاد ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے, اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.